انہیں دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی سالانہ عالمی فہرست دی مسلم 500 میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میں ورزش ڈیتھ سیل جو میں کرنا ورزش مشین سائیکل دیتی ہوں ڈیتھ سیل پہ باجی، انہیں جیل میں ڈیتھ سیل میں قید کیا گیا ہے۔ آپ چیک کریں ڈیتھ سیل کیا ہے، کیا وہ ڈیتھ سیل میں ہیں عمران خان صاحب؟ 7 بیرک گرا کے پرا دا 2 بیرکاں چ پرا دی رہائش ہے، 5 بیرکاں جڑیاں نے نا جڑے سیل نے وہ پولیس والے پرا دے واسطے اسپیشل سیکیورٹی۔ تو ڈیتھ سیل سے ٹیلی گراف میں آپ کالم چھپ رہے ہوں، ڈیتھ سیل سے آپ کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ڈیتھ سیل سے آپ کے ریگولر روزانہ کی بنیاد پہ ریگولر آپ کے اپنی پارٹی کے لوگوں سے رہنماؤں سے ملاقات ہو رہی ہو، ڈیتھ سیل سے آپ کی جرنلسٹوں صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہو، ڈیتھ سیل میں آپ جناب چنگا تگڑا کھانا کھا رہے ہو پکوا کے دیسی مرغے۔ پاجی جھوٹ، آپ پتہ کر لیں جا کے۔ دوسری پارٹیوں کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں نا کہ یہ پرانی تقریر، پرانی طریقہ کار، پرانے لوگ، پرانا پاکستان۔ چیک کریں کہ یہ ڈیتھ سیل ہے یار سپورٹ ہے نا پیچھے برا دی چنگی تگڑی سپورٹ، اور غلط میں نہیں کہہ رہا، اچھی گل ہے بھائی، اندر گٹس نے کوالٹیز نے بھائی کے ساتھ سپورٹ ہے۔ باہر کی امریکیوں کی ہو یا برطانوی ہائی کمشنر نے کہہ دیا کہ بلے کا کیوں لیا اس سے نشان آپ لوگوں نے، تو بھائی جان دیکھو نا یہ سپورٹ تو ہے۔ اللہ کی طاقت مجھے مضبوط اور مطمئن رکھتی ہے ماشاءاللہ۔ حاجی عمران صاحب، علامہ مولانا عمران خان صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سچی باتیں کوڑیاں زہر ہوندی ہیں، ویسے آپ کو میں نے سچی باتیں کی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں یہ سچ ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ ٹیلی گراف کے بعد ابھی دوسرا دھماکہ ہوا ہے جناب۔ وہ دھماکہ یہ ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کا جو مضمون تھا وہ ٹیلی گراف میں چھپا تھا اور اس کی ان کو قیمت اب بھگتنا پڑے گی، اور دوسرا جو دھماکہ ہے وہ مہدی رضا حسن جو ہیں انہوں نے کیا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے جیل کے اندر سے جناب آپ اندازہ لگائیں کہ جیل کے اندر سے انٹرویو انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب کا، اڈیالہ جیل کے اندر سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بیانیاں بنانا، شرارتیں تلنا، ملک میں ہجانی کیفیت برپا کرنا، نئے نئے موضوع کھولنا، مذاق اڑانا، یہ آپ کو اصل جو ملکی مسائل ہیں ان سے ہٹا کے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ والی چیزیں آپ کو کسی اور طرف لے کے جاتی ہیں۔ لیکن یہ ضرورت کن کو ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ لائکس وغیرہ لینا، سبسکرائبر بڑھانا، پیسے کمانا، اور خاص طور پہ جو باہر بگوڑے بن کے جرنلسٹ باہر بیٹھے ہوں ان کے لیے مٹیریل ملتا ہے ان کو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں ہم یہ ایسا یہ جیلسی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر کیونکہ دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی، وہ تو انٹرویو بھی نہیں کم دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ کانشیس ہوتے ہیں۔ اب چور ڈاکو ان کو آپ لوگوں نے بہت کہہ دیا ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے ہٹ کے کہ جی میڈیا پہ شو ڈالتے رہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی خدمت ہونی چاہیے بقول ان کے۔ اب وہ کیا انہوں نے کی یا نہیں کی ہے وہ آپ کو خود پتہ ہے۔ اور دوسری پارٹی ہے پی ٹی آئی، جن کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک اچھے کرکٹر رہے ہیں، اچھے پلیئر رہے ہیں، سیاست میں آئے اور سوشل میڈیا کا خوب تگڑا کر کے پرانے استعمال کیتا، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی مداح بھی ہے، اور سوشل میڈیا پہ پارٹی ہٹ ہے۔ اب ابھی بھی وہ زندہ رہنے کے لیے جناب سوشل میڈیا کی وہ اچھے طریقے سے اور میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور دوسری پارٹیز جو ہیں وہ ذرا ان چیزوں سے دور ہو کے دوسرے کام یعنی کہ جب ملک کے حوالے سے جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ لیکن یہ پورے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیانیاں بنانا تے اخیر گل ہے جناب پی ٹی آئی پہ انت ہے، یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے اور میڈیا کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر انٹرویو دیتے رہیں، آپ بیانیاں ایسے بناتے رہیں،
آپ اپنے اداروں کے خلاف ہی بولتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ آپس میں لڑواتے رہیں، آپ کی حکومت آ جائے تو آپ لوگوں کو اندر کراتے رہیں، پھر ان کو باہر، پھر ان کو چور ڈاکو کہتے رہیں، پھر آپ کئیوں کو آپ بلیک میل کر کے کہ یہ پنجاب دا بڑا ڈاکو ہے. پھر جناب ملک ریاض صاحب کے بارے میں 2012 میں عمران خان صاحب کہتے تھے یہ تو فرعون ہے، یعنی کہ یہ کول تو پیسے ہی بہت نے، یہ تو بندے خریدتا ہے، اسی نہیں خریدے جاواں گے. اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی بھی ان کی ٹیم میں آ گئے، پھر آپ دیکھیں کہ شیدہ ٹلی وہ بھی ان کی ٹیم میں آ گئے، پھر آپ دیکھیں کہ محمود اچکزئی، جناب محمود اچکزئی بھی ان کی ٹیم میں آ گئے، جن کے بارے میں گونڈ نکالتے تھے بھائی. تو پھر یہ لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کو اسی لیے کہا جاتا ہے پاجی کہ یہ چرخ ہے، تو اس کو اندر آپ ہاں اس کا اگر پی ٹی آئی نہ ہو تو پھر مٹیریل نہیں ملے گا کسی کو. تو یہ جناب سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ زبردست طریقے سے انٹرٹینمنٹ کا ایک جو مٹیریل ہے وہ پرووائڈ ضرور کرتے ہیں. اچھا یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. اب رہ گئی بات کہ جیل کے اندر سے ایکسیس ہونا، پھر آپ ایگریمنٹ کر کے سپریم کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ آپ کے ساتھ سپریڈنٹ کے ساتھ جیل کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے، پھر آپ اندر بیٹھ کے جناب انٹرویو دیتے رہیں. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ہوا ہے. تو یہ کون کر رہے ہیں جناب؟ ون اینڈ اونلی عمران خان نیازی. تو عمران خان نیازی صاحب نے مہدی حسن کو انٹرویو دیا ہے. مہدی حسن نے آپ دیکھیں گے یہ جو مہدی حسن بڑا اچھا ایک جرنلسٹ ہے، اور مہدی حسن کے بارے میں پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مہدی حسن جناب جو ہیں یہ امریکی ٹی وی چینل MSNBC کے مشہور معروف اینکر تھے جناب مہدی رضا حسن. تو یہ جناب لائیو شو کیا کرتے تھے، اور پرا جو ہے کافی مشہور ہے. پرا نے پھر آن ایئر ہی چینل ریزائن کر دیا تھا کہ میں ابھی اپنی اور چیزیں کرنی ہیں، اور پھر لوگوں نے بتایا بھی کہ بھائی کی، اور دیکھا بھی میں نے کہ بھائی جو ہے وہ فلسطین کے حق میں بہت اچھا بولتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے یہ جناب آکسفورڈ کی وجہ سے بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بکنے والی چیز ہے میڈیا پہ، تو وہ ان کو بھی پتہ ہے. جیسے ہمارے دوست ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حق میں کریں پی ٹی آئی کے تو پھر سارا کچھ بکے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم نے بیلنس کرنا ہے، برا تو نہیں کہنا کسی کو، ہر ایک کا اپنا وہ ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ کیوں نہیں انٹرویو دیتے، وہ ذرا کنٹروورسی سے بچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے کنٹروورسی میں رہنا چاہیے، میں خبروں میں رہوں گا، زندہ رہوں گا، یہ وہ، لیکن پھر دوسرے مسائل جو ملکی ہیں اس سے آپ نظر ہٹا لیتے ہیں. تو یہ ایک المی ہے پاجی. تو یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو اس طرح میرے خیال میں شاید نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال دوسری پارٹیوں کی سخت نہیں ہے اتنی کہ وہ سوشل میڈیا پہ پراپر اپنی ٹیم میں بٹھا لیں. تو ان کے پاس فنڈ بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، کافی زیادہ کھلے بھی ہیں، تو باہر سے بھی پیسے یعنی کہ بقول جو ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہے پاجی. اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا تھا، لمبی بات ہونے لگ جاتی ہے، کہ یہ جو جناب عالمی شہرت یافتہ یہ ٹی وی اینکر ہیں مہدی حسن، اور مہدی حسن صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صاحب ہیں یہ یہ برطانوی مہدی حسن ایک ایوارڈ یافتہ جناب برطانوی صحافی ہے، براڈ کاسٹر ہے، اور مصنف ہے، اور سیاسی مبصر ہے. انہوں نے اکتوبر 2020 سے پیکاک پر مہدی حسن شو، اور فروری 2021 سے شو کی منسوخی تک MSNBC یعنی کہ امریکی چینل ہے وہ پیش کرتے رہے اپنا شو. کرائسٹ چرچ آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہیں. مہدی حسن نے اپنے ٹی وی کیریئر کا آغاز بطور محقق اور پروگرام پروڈیوسر کے طور پر کیا تھا. پراز ساڑی فیلڈ ہے یہ سمجھ لو پروڈیوسر. اچھا BBC کی دی پولیٹیکل شو میں بھی انہوں نے جناب کام کیا. سن 2012 میں وہ الجزیرہ کے انگلش نیوز چینل پر میزبانی کیا کرتے تھے. مہدی حسن کو ٹویٹ پر 100 سب سے زیادہ با اثر برطانوی لوگوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. یہ بیسیکلی برطانوی ہیں، اور انہیں دنیا کے 500 با اثر مسلمانوں کی سالانہ عالمی فہرست دی مسلم 500 میں بھی شامل کیا گیا تھا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تعلق پرادا آکسفورڈ سے ہے عمران خان صاحب کے ساتھ،
اور عمران خان صاحب ایک بکنے والا سودا ضرور ہے بہرحال، تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جناب۔ اچھا اب میں بتا دوں کہ یہ انہوں نے ایک انٹرویو کیا، میں تھوڑی سی آپ کو انٹرویو کی دیکھو، من سچی بات کرنی ہے، کوئی جھوٹ نہیں اپنے کو، مینوں کوئی نہیں کسی دی آپ لیپا پوچی نہیں کرنی بھائی، آپ سیدھی سیدھی گلاں کرنی ہے بس، اسی کریں گے سیدھیاں گلاں بس۔ تسی ایویں کرو کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ، تاکہ تھوڑے سے لوگ تو بڑھ جائیں۔ اب میں حق میں کیسے کسی کے کروں، میں بس وہاں جو کوالٹی ہے اس پہ میں بالکل بات کرتا ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں بشمول پی ٹی آئی۔ اچھا جناب، دہشت گردی کے لیے مخصوص ڈیتھ سیل میں قید ہوں، یہ عمران خان صاحب نے غیر ملکی میڈیا براڈ کاسٹر کو جیل سے انٹرویو دیا جناب۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ابھی کہ یہ زی ٹی او ہے، بیسیکلی ZETEO، یہ ویب سائٹ بنائی ہے پرا مہدی رضا حسن صاحب نے، اور مہدی رضا حسن صاحب نے جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو اڈیالہ جیل سے کس طرح کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو کیا کہا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ کہ عمران خان کا کہنا ہے، ان کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں جو پنچ لائن ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت پر تنقید کے باعث انہیں جیل میں ڈیتھ سیل میں قید کیا گیا ہے۔ آپ چیک کریں ڈیتھ سیل کیا ہے، کیا وہ ڈیتھ سیل میں ہیں عمران خان صاحب؟ 7 بیرک گرا کے پرا دا، 2 بیرکاں چ پرا دی رہائش ہے، 5 بیرکاں جڑیاں نے نا جڑے سیل نے وہ پولیس والے نے پرا دے واسطے اسپیشل سیکیورٹی پائی، اندروں بیٹھ کے چیزاں باہر لے کے بھیجنا۔ مجھے آپ بتائیں ڈیتھ سیل ہو اگر تو ڈیتھ سیل سے ٹیلی گراف میں آپ کے کالم چھپ رہے ہوں، ڈیتھ سیل سے آپ کے انٹرویوز ہو رہے ہوں، ڈیتھ سیل سے آپ کے ریگولر روزانہ کی بنیاد پہ ریگولر آپ کے اپنی پارٹی کے لوگوں سے رہنماؤں سے ملاقات ہو رہی ہو، ڈیتھ سیل سے آپ کی جرنلسٹوں صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہو، ڈیتھ سیل میں آپ جناب چنگا تگڑا کھانا کھا رہے ہو پکوا کے دیسی مرغے۔ یہ سچی باتیں کوڑیاں زہر ہوں ہیں، ویسے آپ کو جو میں نے سچی باتیں کی ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں یہ سچ ہے بھائی۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں جناب، انہوں نے کہا جی یہ ZTO ہے، بیسیکلی ZTO تو ZTEO، ٹھیک ہے سر، یہ اسپیلنگ جو ہے یہ ہے اس کے بعد۔ اچھا جناب وہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ نام پتہ نہیں کس طرح لے رہے بندہ۔ اچھا بہرحال یہ صحافی مہدی حسن کی جانب سے عمران خان کے لیے انٹرویو میں بانی PTI کہنا تھا کہ پاکستانی حکام نے نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہوئے انہیں توڑنے کے لیے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ جھوٹ، پکا جھوٹ۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ موجودہ شہباز شریف حکومت میں قانونیت کا فقدان ہے۔ یہ بات پرا نے ٹھیک کی ہوگی بھائی، دیکھو نا جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے۔ برطانوی اور امریکی براڈ کاسٹر مہدی حسن نے اپنی تحریر میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے، اتنے انہوں نے انٹرویو لایا۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ کوئی عام انٹرویو نہیں تھا، کیونکہ عمران خان کی قید کی وجہ سے انہوں نے جواب کے لیے صرف تحریری سوالات کی فہرست بھیجی تھی اور ان کی بانی PTI سے براہ راست بات نہیں ہو سکی۔ کوئی پتہ نہیں، ہو بھی سکتی ہے کہ ہوگی ہوئے، اس لیے ان کے کسی جواب پر وہ مزید کوئی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اپنی بیرک کے بارے میں عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک ایسی قید میں ہیں جسے ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ایک چھوٹی سی الگ تھلگ جگہ ہے جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ پاجی جھوٹ، آپ پتہ کر لیں جا کے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے قیدیوں کے اگر دوسری پارٹیوں کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں نا کہ یہ پرانی تقریر، پرانی طریقہ کار، پرانے لوگ، پرانا پاکستان، تو پھر جناب فنکاریاں، جھوٹ پہ جھوٹ، تو یہ تو پھر حق تو ہے نا کہ آپ چیک کریں کہ یہ ڈیتھ سیل ہے یار۔ اچھا مجھے قیدیوں کی بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے، پرا عمران خان ایک کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو ایک کوک دیا گیا ہے، وہ کھانا دیسی بنا کے کھاتے ہیں اور وہ وہی کھانا اسی طرح کھاتے ہیں۔ پر آگے پورے انٹرویو میں کوئی باتیں ایسی کرے گا جس میں جناب وہ ایکسرسائز کا بھی بتاتے ہیں، بڑا کچھ بتاتے ہیں، لیکن بہرحال آپ یہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق جڑے نے اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ پہلے کہتے تھے عمران خان صاحب مینوں آن دیو، میں تیرے حال ہیں، امریکہ سے کہہ رہے تھے، امریکہ میں انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا مینوں آن دے پاکستان، تہاڈا میں جیل سے جو AC لگیا نا وہ اتاراں گا۔ تو اب سنا کہ AC لگ چکا ہے جیل میں عمران خان صاحب کے لیے، ٹھیک ہے سر۔ بس دیکھو نا جی ہوں کسی نے کیا کہ تیرا آنے سے اٹھانے ہیں، کیونکہ پرائن سپورٹ ہے نا،
پیچھے بھرا دی چنگی تگڑی سپورٹ, اور غلط میں نہیں کہہ رہا, اچھی گل ہے بھائی دے اندر گٹس نے, کوالٹیز نے بھائی کے ساتھ. سپورٹ ہے باہر کی امریکیوں کی ہو یا برطانوی ہائی کمشنر نے کہہ دیا کہ بلے کا کیوں لیا اس سے نشان آپ لوگوں نے, تو بھائی جان دیکھو نا یہ سپورٹ تو ہے. تو یہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے کیونکہ وہ میری روح کو توڑنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کر رہے ہیں, لیکن میرا اللہ پر کامل یقین ہے, وہ وجہ ہے جس نے مجھے مضبوط رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے سر. عمران خان نے کہا کہ میں ورزش ڈیتھ سیل جمع کرنا, ورزش مشین ہے سائیکل دیتی ہو ڈیتھ سیل پہ پا جی, اور مطالعے کے ذریعے خود کو مصروف اور ذہنی طور پر تیز رکھتا ہوں, اور اللہ کی طاقت مجھے مضبوط اور مطمئن رکھتی ہے. ماشاءاللہ حاجی عمران صاحب, علامہ مولانا عمران خان صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اچھی بات ہے بھائی, میں مذاق نہیں اڑا رہا, یہ اچھی بات. جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ انہیں قید میں ڈالنے کے ذمہ داران کے سیاسی حریف ہیں یا پاکستانی فوج یا پھر اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے, تو انہوں نے کوئی امریکہ کا نہ نہ لیا, کوئی نو سائفر. انہوں نے جناب اپنی فوجی جرنیل جناب انہوں نے کہا کہ 11 ماہ جیل میں اپنے حالات پر غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کی موجودہ حالت کا اصل ذمہ دار جناب پتہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کے ماسٹر مائنڈ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جنہوں نے یہ سب پلان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں جنرل باجوہ کے علاوہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. چلو پاجی یہ تو گل انہوں نے کرتی ہے, بر ٹھیک ہے نا. پہلے تو وہ ساروں پہ ڈالتے تھے, کبھی کسی پہ ڈالتے تھے, کبھی امریکہ کے ڈالتے تھے. انہوں نے کہا جی اے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ سارا منصوبہ جنرل باجوہ کا جسے باریک بینی سے بنایا اور عمل درآمد کروایا گیا. انہوں نے کہا جنرل باجوہ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ نے یہ منصوبہ نہایت باریک بینی سے بنایا اور اس پر عمل کیا. عمران خان نے الزام عائد کیا کہ جنرل باجوہ نے قومی اور بین الاقوامی افراتفری پھیلانے کے لیے جھوٹی داستانیں گڑھی, اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع مل سکے. وہ کہیں سے لڑنی کوئی نہیں. بہرحال سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل باجوہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ ان کے اقدامات کا جمہوریت اور پاکستان پر کتنا اثر پڑے گا. جناب جنیاں میں گلاں جھوٹیاں, تو جھوٹ کے بارے سے اللہ پاک نے کہا کہ جھوٹے تو اللہ کی لعنت بھی ہے, یہ بھی کہا گیا, اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے جھوٹے کے بارے میں. یہ کہا ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بالکل جیسے دیکھیں نا, جیسے طارق القادری صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا بحران سے نکلنے کا واحد حال انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. عمران خان کہتے ہیں میں معاف ہی نہیں کرنا بھائی, کوئی پھر اللہ کا نام لینا, اللہ معاف, توبہ توبہ سر. اچھا بہرحال میں آپ کو یہ تو سنا دیا کہ جو موٹی موٹی باتیں تھیں جو انٹرویو میں وہ میں نے دی, آپ کو بتا دی. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سہولتیں ملی ہوئی ہیں نا, جو حکومت نے چیلنج کیا ہوا ہے, اور بلکہ حکومت کے جو لوگ آتے ہیں نا, جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ان سے ملنے کے بعد آتے ہیں, یا جو صحافی ہیں ہمارے دوست عمران خان صاحب کو مل کے آتے ہیں, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ خان کیسا لگ رہا تھا, کیسا ہے یہ وہ فلاں, تو وہ بتاتے ہیں کہ زبردست ہے, فریش ہے, ٹمکا. یہ جیل جو بندہ قید تنہائی یا ڈیتھ سیل میں ہوگا تو ایسا ہوگا, عجیب بات ہے خدا دی قسم. اچھا بہرحال جو حکومت کی طرف سے جناب وہ کہا گیا, چیلنج کیا گیا, انہوں نے جو باتیں کی تھیں عرفان صدیقی صاحب نے آن دا فلور جناب گلاں کی تھیں. انہوں نے کہا جی یہ دیکھو کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان سزا یافتہ قیدی, فی الحال سزا یافتہ ہی ہیں, جیل میں ملاقاتوں کے لیے ان سے تحریری معاہدہ قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اب آپ دیکھیں نا ملاقاتاں در پرا دینا ڈیلی, تو یار کوئی گل تو مان لو بھاجی, کوئی گل تو منو پائی. انہوں نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان یہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ عمران خان اور ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے درمیان معاہدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دباؤ پر ہوا ہے. دیکھیں نا بھاجی 190 ملین پاؤنڈ بھی ایویں نہیں سی, انہوں نے کہا قومی خزانے نہیں سپریم کورٹ میں دینے ہیں, اور باقی تو آپ کو پتہ ہے قانون اسلامی جمہوریہ کو اسلامک لا تو ہمارا یہ ہے کوئی نہیں باجی, ہے تو پھر تمہیں پتہ باہر دا قانون ہی ہے نا. اچھا بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی جس میں جیل انتظامیہ ایک سزا یافتہ قیدی کے ساتھ معاہدہ کرے, یہ آئین و قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف. یہ بھی ہم مذاق ہوا نا تسی کہ بھی مذاق اڑانے کے مترادف ہے یا نہیں. اچھا جی, مسلم لیگی رہنما نے سوال اٹھایا جناب کہ کیا ذوالفقار بھٹو, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, یوسف رضا گیلانی اور مریم نواز سمیت کسی اور قیدی کو بھی یہ سہولت
دی گئی تھی؟ بالکل نہیں. کیوں؟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਕ ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬੈਕ. ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ. ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ बोली है ना बरतानवी हाई कमिश्नर. सर अहमद नहीं ना बोली, बात समझते होते हैं भाई जान, ऐसे नहीं है बातें सारी. अच्छा, बाल मुस्लिम लीग ये सारा उन्होंने बताया कि सहूलतें दी गई थी, नहीं दी गई ना भाई, कोई नहीं दी गई किसी ने. उन्होंने तो इसी भी कहते थे मैं आगे उतारूंगा. उन्होंने मुतालबा किया कि अब उस टाइम मुतालबा किया था 1 महीना पहले. उन्होंने कहा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डेला जेल के 5,000 और मुल्क भर के 90,000 कैदियों को भी ये हकूक देने चाहिए. अच्छा भाई, अगर असी भी देखो असी तो हम कीड़े मकौड़े बस, ये लोग ने होर इन्होंने प्रोटोकॉल मिलते हैं, क्योंकि पूरे दूसरे मुल्क इनके पीछे खड़े होते हैं भाजी. जब दूसरे मुल्क पीछे खड़े हो कि साडा बंदा है, इन्हों प्रोटोकॉल दो, यदि सहूलत इन्हों दो सारी, तो फिर तो मिलेगा ना. आम बंदा जो हमारे दोस्त हैं, पंजाबी भाई हैं, हमारे सराइकी भाई हैं, पख्तून भाई हैं, बलोच भाई हैं, आम जो बंदे हैं, तो मिलती है आप लोगों को इस तरह की सहूलतें कि जेल से डंडे छोटे मार देने दंदा, बल्कि कुट लगती हवालात शुरू होंगी कुट, तो जेल से बेइज्जत, जेल से कैदी मार देने उल्टा. बाजी ये और लोग होते हैं, आप प्लीज समझें इस बात को. मुआहदे के मुताबिक इमरान खान से हफ्ते में 2 रोज मुलाकातें हो सकती हैं. मंगल के बानी PTI की फैमिली, जबकि जुमेरात को वकला और दीगर. देखें ये भजन बार मुलाकात पुरानियां हफ्ते से पूरे चल दी रही हैं. लेकिन हाँ ठीक है, सोशल मीडिया पे सौदा बेच रहे हैं तो फिर ठीक है भाई, फिर आप करें. खान जबरदस्त है, खान डट के खड़ा है, ये आप लोग बातें करें, बिल्कुल वो कर सकते हैं भाई, क्या करें फिर आप. तो सोशल मीडिया है ही PTI वालों का ज्यादातर 80%. तो बाकी तो नत्थु खैर है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है. बहरहाल उनके पास तो ना कोई, उनके सोशल मीडिया पे अपीयरेंस ही उस तरह की नहीं है. बस वो चुप करके अपने चक्रों में लगे हुए हैं, यानी कि जो हुकूमत मिल गई है तो अब मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं, कोई कर्जा ले रहे हैं, कोई महंगाई कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें तो हो रही है ना, हम देख ही रहे हैं. ये तो झूठ से नहीं है ना. पेट्रोल फिर सस्ता हो रहा है, देखना पेट्रोल जनाब 5 रुपए फिर सस्ता हो रहा है, कुछ 4.5 रुपए डीजल भी सस्ता हो रहा है. बहरहाल ठीक है ना. अब तो तारुल कादरी साहब ने भी बाहर से बैठ के कहा कि माफ करो एक दूसरे ने भाईजान. तो ये जो हैं, ये जनाब जब कोई छूटने लगते हैं तो ये 2 काम करते हैं. ये अभी छूटने लगे थे, अगर फर्ज करें रिलीज हो जाते, बेल हो जाती है इनकी, इस केस में भी जो इद्दत में नकाह केस है. देखे ना, ये काम भी तो हुआ है ना. इद्दत कोई ना कोई मसला तो है ना. वो उसका शौहर है साहब का होता फिर हूँ. उस टाइम इमरान खान तगड़े थे, वजीर आजम थे, उस टाइम मरना सी उन्हें गल करके. बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जनाब जब भी कोई होने लगती है ना बात, तो ये जनाब बाहर की जो आका है ना, बरतानिया जैसे अमरीका है, खान साहब जनाब चुप करके उधर को खत लिख देंगे ने, उन्होंने इंटरव्यू दे देंगे ने. देखो ना, तो फिर ये अगर आपने सिर्फ इंजॉय करना है इन बातों को, मुल्क बढ़ गया, तेल लेने गया भाई, छोड़ो. फिर आपसे सोशल मीडिया का ये मटीरियल एंटरटेनमेंट. आप देखेंगे हमूद रहमान कमीशन पे एक रिपोर्ट बना दी है, वो अपने सोशल मीडिया इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर चढ़ा दी है. फिर उस पर वजाहत दे दी बैरिस्टर गौर ने कि इमरान खान साहब का इस कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. फिर आज वो मिलके आए हैं जो दूसरे जेल से, ठीक है. तो ये रऊफ हसन साहब वगैरह, तो उन्होंने जनाब जो वकील थे पंजोता वगैरह, उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने यानी स्टैंड भी लिया है थोड़ा सा नहीं बल्कि तगड़ा. उन्होंने कहा कि यार ये तो 1971 में भी ऐसे हुआ था. आप 1971 की तरफ लेके जा रहे हैं अपना ये मामला, ताकि अल्लाह माफ करे ये मुल्क में फसाद बर्पा किया जाए. और या फिर अभी उन्होंने आने वाले दिनों में कॉल भी देने वाले हैं कि जनाब निकलो बाहर लोगो. तो अवाम तो भाई गर्मी है, तत्ती हैं, दोपहर हैं, 50 दर्जा हरारत है. तो इमरान खान साहब मेहरबानी करें, आप ये ऐसे नहीं हो सकता. जेल में बैठ के जनाब आप कॉल दे रहे हैं. हाँ, KPK में आपकी फुल फ्लज हुकूमत है, KPK के हमारे भाई जो हैं वो निकलेंगे बाहर, ये मैं आपको बता देता हूँ. KPK में और कोई पार्टी कोई नहीं, इधर तो चॉइस ही बहुत है. KPK में कोई पार्टी कोई नहीं, जैसे सिंध में भी कोई पार्टी कोई नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी है. तो KPK में तो सिर्फ आपको पता है सिर्फ PTI है, कोई और पार्टी नहीं. तो मतलब यह है कि सिर्फ PTI है और कोई पार्टी कोई नहीं इनके अलावा. तो वो तो फिर जाहिर सी बात है, उनके पास लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है. तो वो तो एक उनका रीत रिवाज भी है, लोग खड़े होते हैं साथ. तो ये है कि ये कॉल देंगे तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो आएंगे. और बाकी ये है कि ये आप इसको तोड़ना चाहते हैं मुल्क को, तो ये तो नहीं होने देंगे इदारे. वो दूसरों को तोड़ देते हैं, हो सकता है आपको भी तोड़ें. तो ये काम मेरा नहीं ख्याल कि यार करना चाहिए. हमें आप अच्छे लगते हैं,
عمران خان صاحب اچھے پلیئر، اچھے وہ مداح لوگ ہیں، ان کے بہت سارے پاکستان کی آئیڈینٹی ہے، لیکن نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے اتنا۔ بھائی جان مہربانی کہ معاف کرنا سیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بھی یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو آپ مہربانی فرمائیں، اور آخر الزمان نبی آخر الزمان کی تعلیمات پہ آپ پلیز عمل کریں، اور یہ نہیں ہے کہ انٹرویو دینے کے لیے اللہ پہ یقین کر کے ایسی بات کر کے اور پھر آپ معاف بھی نہ کریں اور جناب اتنے حق اس حد تک کھڑے رہیں، تو یہ کلمہ حق نہیں ہے بھارت، یہ کوئی کلمہ حق نہیں ہے سر۔ اور اس میں آپ تو اندر آرام سے پڑے ہوئے ہیں، تو باہر لوگوں نے ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے، سوسائٹی خراب ہوگی، تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے آپ ڈٹ گئے اگر تو گالی گلوچ کا کلچر، سوشل میڈیا پہ عزتیں اتارنا، لوگوں کی جعلی ویڈیو بنا بنا کے بکھیرنا، پھر کہنا کیتا ہی نہیں ہے کام۔ سر تو پلیز مہربانی کریں عمران خان صاحب، آپ اندر بیٹھ کے پلیز کوئی فلسطینیوں کے حق میں گلے میں رومال ڈلوائیں اپنے لوگوں کو، کسی نے کیتا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا ابھی تک؟ عمران خان صاحب آپ نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ابھی کوئی بات کی ہے؟ ابھی یہ انٹرویو دیا تھا اتنے اچھے بندے کو، تو اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل کو لتاڑتے آپ نے اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بات کی؟ آپ نے اپنے جو باہر آپ کے چمچے کڑچے ہیں آپ ان کو ڈائریکشن دیں کہ فلسطین کے حق میں یہ گلے میں رومال آپ کے نظر آنا چاہیے فلسطینیوں کے لیے، یہ آپ کیوں نہیں کام کر رہے؟ نہیں کر رہے نا، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نیٹو کے جو الائز ہیں نا، یعنی کہ برطانیہ اور آپ امریکہ کے اس طرح بھی دیکھیں، یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی سر پلیز۔ میں عوام سے بھی یہ درخواست تھا کہ آپ پلیز بات خود آپ انڈرسٹینڈ کر لیں نا، خود دیکھ لیں آپ، میں تو نہیں بتا رہا۔ تو عمران خان صاحب مہربانی کریں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں لیکن ایسے نہیں چلے گا، اور یہ تو ہجانی کیفیت ہے ملک میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ بہت بڑے نقصان کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور یہ میں بتا بھی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ملک کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم دھیمے ہو کے اچھے طریقے سے صلح صفائی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں۔ جو انہوں نے چاہنا تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں، وہی اسرائیل بھی یہی چاہ رہا کہ اندر ہی مصروف رہنا، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ لڑتے رہیں، تو دوسری پارٹی تو کہہ رہے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں کوئی اور ملک کے لیے سوچتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس مینوں اجازت دے دے بھائی، میرا بلڈ پریشر پھر ہائی ہونے لگ جاتا ہے۔ سچیاں گلاں جڑیاں نے پکیاں گلاں نے، دیکھو سچیاں گلاں بھرا کر رہے اور پکیاں خبراں آپ کو بتا رہا، اور یہ کوئی وہ مسخرہ پن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں، یہ جذبات ہیں، ہر بندے کے جذبات ایسے ہیں پاکستانی کے اس حوالے سے۔ تو یہ انٹرویو چلو بہرحال دے دیا، آپ دیکھ لیں، اب آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا پتہ کہ یہ اس کا اوپر ریئیکشن کیسے آتا ہے اور ادارے اس حوالے سے کیا ریئیکشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سب کا بھلا سب کا خیر، مجھے اجازت دیتے ہیں فی الحال فوری طور پر، اللہ حافظ۔